الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گرامی قدر حضرات، ان دنوں اللہ کے فضل اور توفیق سے صوبہ جمعیت اہل حدیث ممبئی کے دعات نے معاشرے میں رقیہ مروجہ کے منفی اثرات، بدعتوں اور مخالفتوں کے متعلق کچھ گفتگو کی اور وہ منظر عام پر آئی تو بہت سے وہ لوگ جو ان منکرات، مخالفتوں اور بدعتوں میں ملوث ہیں ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں، اور کافی لوگ اس سلسلے میں منظر عام پر آئے جنہوں نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے۔ تو ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ آخرت کو مد نگاہ رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محاسبے کا خیال رکھیں، اور جو بھی منکرات اور بدعتیں ان کی زندگی میں داخل ہو گئی ہیں، محض دنیا کی عارضی خوشی کے لیے ان بدعتوں سے واسطہ نہ رکھیں، ان کو اپنی زندگی سے خارج کرنے کی کوشش کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسرے کچھ باتیں جن کا تعلق فقہی نقطہ نظر سے ہے، اس پر کچھ بزرگوں کے بیانات بھی آئے ہیں ہمارے خطابات پر یا ہماری گفتگو پر۔ انہی میں سے ایک بزرگ تمل ناڈو کے ہیں جو مشہور استاد حدیث ہیں۔ لگتا ہے کہ راقیوں نے یا امت کے دیگر بہی خواہوں نے اس بڑھاپے میں ان کو ضرورت سے زیادہ زحمت دی ہے، کیونکہ ان کے بیان سے ذہنی دباؤ کا پتہ صاف چلتا ہے۔ ان کے تقریباً 3 بیانات میری سماج سے گزر چکے ہیں، ابھی ایک تیسرا بیان جلد ہی آیا ہے، کل ہی مجھے موصول ہوا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کچھ جو باتیں کہی ہیں بہت ہی سرسری انداز میں اور جلدی میں، تو میں انہی پر کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایسی باتیں جو کہ اور بھی لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں، تو اب لوگ اختصار کے عادی ہیں، تو میں بھی بہت ہی مختصر اپنی بات اس نشست میں کروں گا۔ اس کے بعد جو ہمارا سلسلہ جاری ہے تفصیل کے ساتھ گفتگو کا، بغیر تفصیل کے بات بنے گی نہیں، اس لیے وہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں وہ بات ہوتی رہے گی اور اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو علماء نے بمبئی میں جمع ہو کر رقیہ کی بدعتوں کے سلسلے میں یا شرعی مخالفتوں کے سلسلے میں اظہار خیال فرمایا ہے، وہ بمبئی کے حالات تک محدود ہیں، ان کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو یہ خلاف واقعہ ہے، صرف بمبئی کے حالات نہیں ہیں، جنوبی ہند سے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے راقیوں اور رقیہ سینٹروں سے متعلق بدعتوں اور منکرات کی بے شمار رپورٹیں۔ شیخ نے یہ فرمایا ہے کہ صرف منفی پہلوؤں کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، مثبت پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ نفع اور مثبت پہلو تو شراب اور جوئے میں بھی ہوتے ہیں، پھر وہ حرام کیوں ہیں؟ آخر شریعت نے مفاسد و مصالح کے غلبے کے اصول پر فیصلے کا ضابطہ کیوں بنایا گیا ہے؟ جس چیز میں مفاسد راجح ہوں اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو خاص طور سے عقیدے سے بھی جڑا ہوا ہے، عبادت سے بھی جڑا ہوا ہے، اور اس میں نفع کے معاملات بھی ہیں لوگوں کے، اور ان تمام سلسلوں میں کچھ نہ کچھ ہر ناحیے سے منکر چیزیں اور بدعتیں داخل ہیں۔ اس لیے تو اور بھی اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے، یعنی رقیہ کے لیے فارغ ہونا یا رقیہ سینٹر قائم کرنا۔ مفاسد میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ یہ راقی حضرات تشخیص کرتے ہیں اٹکل سے۔ اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے اندر جن ہے، اور وہ بھی اتنی ہی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں اس کے اندر 3 جن پایا جاتا ہے، اس کے اندر 4 ہے، اس کے اندر 5 ہے،
اور اس کے اندر پورا قبیلہ آباد ہے جنوں کا، اور یہ باتیں ان لوگوں کی ہیں جو اپنے آپ کو صحیح عقیدہ اور صحیح منہج پر قائم کہتے ہیں۔ تو سوال اس سلسلے میں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اٹکل سے یہ بات کہتے ہیں، اور اٹکل سے بھی اتنی بڑی بات کہنا اور غیبی امور پر رائے دینا یہ بھی ظلم ہے، اور اگر دوسرا پہلو جو اس کا ہے کہ وہ جنوں سے مدد لیتے ہیں، جنوں سے استعانت کرتے ہیں، تو یہ تو پہلو بالکل کھلے ہوئے شرک کا ہے، اور تمام علماء کا اس بات پہ متفقہ فیصلہ ہے۔ جن علماء کے حوالے دے کر یہ رقیہ سینٹر اور رقیہ کے لیے تفرغ کی دلیل لے آتے ہیں، انہی علماء کے فتاوی اس بارے میں بالکل واضح ہیں۔ یہ قطعی طور پر شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے کہ کوئی آدمی جنوں سے استعانت کرے علاج کے سلسلے میں یا تشخیص کے سلسلے میں۔ یہ دھیان میں رہے کہ کوئی حصی معاملہ نہیں ہے، غیبی معاملہ ہے۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی کے اندر 2 3 4 5 جنات ہیں، یا حتمی طور پر یہ کہہ دے کہ اس کے اندر جادو ہی ہے یا نظر بد ہے۔ اس کا پتہ چلانے کا کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی اندازے قائم کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا گمان غالب بھی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ کہہ دینا کہ یقینی طور پر یہ بات ہے، یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور جنوں سے استعانت یہی کیا ہے، عرافوں کا کام ہے، اور بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جو اس بات کو یقینی طور پر کہہ دے کہ فلاں کے اندر اتنا جنات ہے تو وہی عراف ہے، اس کے بعد ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم جلد ہی پیش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا منکر کیا ہے، عورتوں کے ساتھ خلوت میں جانا، ان سے زن و شوہر کے پرائیویٹ حالات کے متعلق قریب کا سوال کرنا، یہ کہنا کہ تمہارے شوہر کے عضو مخصوص پر جن مسلط ہے، خواتین کے جسم کو چھونا، ان پر تیل مالش کرنا، بے حجاب ان کا رقیہ کرنا، بفر جانے پر انہیں پکڑ لینا یا دبا دینا، یہ سب عام سی باتیں ہو گئی ہیں۔ ہمارے بزرگ نے ان سب منکرات پر ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے کہ ہاں یہ سب بھی منکرات ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا سروے اور ان کا جائزہ بہت کمزور ہے، اور حالات کا صحیح جائزہ لیے بغیر بہت جلد بازی میں کوئی فیصلہ انہوں نے سنا دیا ہے، اور صرف مقیم فیضی کی تردید یا بمبئی کے علماء کی تردید کے جوش میں باقی ساری جو منفی چیزیں ہیں، جو کثرت سے ہیں، جو مفاسد غالب ہیں اور مثبت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں، تو ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں فرمائی ہے۔ جو ہے اس میں کہیں وضاحت نہیں فرمائی ہے کہ ان منکرات سے گریز کرنا چاہیے، اور یقیناً یہ منکرات پائی جا رہی ہیں، یہ مفاسد پائے جا رہے ہیں۔ اس سے آپ سوچئے کہ یہ کتنی جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ ہے کہ تردید کے لیے آمادگی ظاہر فرما دی، بلکہ تردید کر دی، اور ان سب امور پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ اچھا، دوسرا ایک منکر یہ بھی ہے کہ کوئی اچھا ہو یا نہ ہو، رقیہ پر بھاری فیس وصول کر لیتے ہیں، اور ایسا لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ گویا رقیہ کے اجارہ دار وہی ہیں، اور ان کے سوا رقیہ کسی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم رقیہ سینٹر میں لوگوں کو جو آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، درگاہ پہ جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو، تو یہ بیچارے تو رکوع سجدے کی دعا نہیں جانتے، ان کو رقیہ کیا معلوم ہوگا۔ تو ہم ان سے عہد لیتے ہیں کہ آئندہ نماز نہیں پڑھو گے، تمہارا رقیہ نہیں کریں گے اور بہت بھاری مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ دعوت و اصلاح کا طریقہ بھی توقیفی ہوتا ہے۔ یہ تو دوسروں کے یہاں ہے کہ صاحب دعوت کے لیے اگر لوگوں کو گانا پسند ہے تو پہلے گانے اور مشاعرے کی مجلس سجائیے اور وہاں گانے بجانے والوں کو بلائیے، اور پھر اس کے بعد جب وہ آپ سے مانوس ہو جائے تو ان میں دعوت کا کام کیجیے۔ یا اسی طریقے سے دعوت کا کام کرنے کے لیے فلمیں بنائیے، اداکاری کے جوہر دکھائیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی کے ذریعے دعوت کا کام کیجیے۔ تو یہ تو تحریکیوں اور اخوانیوں کے یہاں چل سکتا ہے، لیکن سلفیوں اور اہل حدیثوں کے یہاں یہ بات نہیں چل سکتی ہے۔ اور یہ کہ صاحب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم آئندہ رقیہ نہیں کریں گے، یہ دھمکی بلیک میلنگ ہے صاف صاف، جو صوفیوں کے ہاں تو چلتی ہے، اہل حدیثوں کے ہاں نہیں چل سکتی ہے۔ یہاں تو صرف جو ہے دعوت دی جائے گی ہر حال میں، چاہے وہ رقیہ کرانے آئے یا نہ کرانے آئے، کہ بھائی ہر مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے، عقیدہ اپنا درست کرنا چاہیے، نیکیوں کا کام کرنا چاہیے، برائی سے توبہ کرنا چاہیے، لیکن رقیہ تو اس کے ساتھ جوڑ دینا یہ جو ہے صاف صاف بلیک میلنگ ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس طرح کا کام کرنا جو ہے وہ سلفیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے دعوت کا کام کیسے ہوگا، اصلاح کا کام کیسے ہوگا؟
تو آخر پہلے جب رقیہ سینٹر نہیں قائم تھے یا راقی حضرات نہیں تھے تو دعوت کام نہیں ہوتا تھا؟ آخر دعوت کام کیسے ہوتا تھا؟ جیسے اس وقت ہوتا تھا ویسے اب بھی ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جادو، جنات، جھاڑ پھونک کرنے والے، راقی، کاہن، جادوگر، انہی کا دورہ غلبہ تھا، لیکن اس کا حل آپ نے یہ نہیں نکالا کہ اس کے لیے آپ ان کے مقابلے میں اپنے جھاڑ پھونک کرنے والے تیار کرتے، رقیہ سینٹر قائم کرتے، اور اسی طریقے سے لوگ کہتے کہ بھائی آؤ جو ہے ہم تمہارے لیے رقیہ کریں گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کاہنوں کے پاس مت جاؤ، جادوگروں کے پاس مت جاؤ، جو ایسے تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں آپ نے نہیں کی، آپ نے ان کو توحید سمجھائی اور وہ طریقہ بتایا جس سے آدمی اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دعائیں قبول کر سکتا ہے۔ یہی باتیں بتائی ہیں۔ ورنہ آپ بتائیے کہ کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اپنے آپ کو رقیہ کے لیے دعوت کے لیے رقیہ کے لیے خاص کیا ہو کہ میں دعوت کا کام رقیہ کے طریقے پہ کروں گا، یا اور کوئی ایسے جو آج کل نئی ایجادات ہیں؟ اس میں بہت متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام مسائل پر غور کرنے سے پہلے ہی گفتگو شروع کر دی گئی ہے۔ تو دعوت و اصلاح کا طریقہ بھی جو ہے سلفیوں کے ہاتھ توقیفی ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ نئے نئے طریقے ایجاد کرتے رہیے جو اللہ کے نبی قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے کہ آپ نے دعوت کا کام کیسے کیا۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ راقیوں کی تعداد بہت کم ہے، اب جو ہے کیسے سب پورے پڑیں گے؟ آپ یہ کہنے کا مقصد یہی ہے۔ تو یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و سنت میں وارد رقیہ کی حقیقت آپ لوگوں کے مد نظر نہیں رہتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل اسپیشلسٹوں اور ڈاکٹروں کی طرح رقیہ بھی کچھ اسپیشلسٹ لوگوں کے ساتھ خاص ہے اور کوئی مخصوص راقی ہی رقیہ کر سکتا ہے، جبکہ سنت کی رہنمائی کچھ اور ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف توسل کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ سنتیں غائب ہو جاتی ہیں اور بدعتوں ہی کو دین سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ لوگ رقیہ کے اجارہ دار بن گئے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ خود اپنا رقیہ کرو، اپنے بال بچوں کا رقیہ کرو، کوئی بھی مسلمان بھائی کسی کا رقیہ کر دے جو بھی قرآن پڑھنا جانتا ہو اور رقیہ کی سورہ فاتحہ، معوذتین وغیرہ پڑھنا جانتا ہو تو رقیہ کر دے، یہ کافی ہے۔ اس کے لیے کسی آدمی کا خاص ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دکان کھول کے بیٹھ رہے گا کیا؟ ہاں، دکان کھول کے بیٹھ رہے ہیں، ابھی دکان کھول کے بیٹھ رہے گا کیا؟ لوگ تو دکان کھول کے بیٹھ گئے ہیں، اور ان دکانوں میں کیا ہوتا ہے؟ اور ان دکانوں میں مریضوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جناب والا کا سروے نامکمل ہے۔ آپ کو پہلے پورا سروے کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، پھر گفتگو کرنا چاہیے۔ یہ بڑے ادب سے درخواست ہے۔ بہت سے رقیہ سینٹر بھی آج کل کمائی، آوارگی، بے راہ روی اور عقیدے کے بگاڑ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کو فروغ دے رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مقیم فیضی کا یہ کہنا ہے کہ رقیہ صرف قرآن اور حدیث یا سنت میں وارد رقیہ ہی سے کرنا ہے، کہ یہ مقیم فیضی کا نہیں، یہی سلفی علماء کا مسلک ہے۔ اس سلسلے میں ہم تفصیلات کا سلسلہ پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اسے پیش کریں گے، لیکن یہاں صرف ہم اتنا ہی عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے دائرے میں محدود رہ کر رقیہ کرنا مقیم فیضی کی اختراع نہیں ہے، امت کے اکابر علماء یہی کہتے آئے ہیں۔ موجودہ دور میں علامہ البانی، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی، شیخ صالح سہیمی اور دیگر بہت سے علماء حفظہم اللہ و رحمہم اللہ یہی بات کہہ رہے ہیں، بلکہ خود شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور مفتیان لجنہ دائمہ کو بھی منکرات کی کثرت دیکھ کر یہی کہنا پڑا کہ الرقیۃ الشرعیۃ توقیفیۃ لا يجوز الزیادۃ فیہا علی الوجہ المشروع وقد ادخل بعض الناس فی الرقیۃ صنوفا من المحدثات جہلا او تعقلا او من تلاعب الشیطان ببعضهم۔ رقیہ شرعیہ توقیفی ہے، اس میں اضافہ کرنا، مشروع طریقے پر اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے رقیہ میں قسم قسم کی بدعتیں داخل کر لی ہیں، وہ بطور جہالت یا کھانے پینے کا ذریعہ اس کو بنانے کی وجہ سے، یا ان میں سے بعض کے ساتھ شیطان تلاعب کرتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ ساری بدعتیں رقیہ میں داخل کر دی ہیں۔ یہ فتویٰ جو فتاوی لجنہ دائمہ جلد 2 18569 نمبر پہ موجود ہے، جو بھی چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اور
آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رقیہ میں اجتہاد اور آزادی کی دلیل ہے، تو معاف کیجیے گا، میں یہ کہوں گا کہ دوبارہ جو ہے شروحات حدیث دیکھی جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے رقیہ میں ہر طرح کے اجتہاد اور آزادی پر استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے، اس پر بہت ہی سرسری اور عاجلانہ طور پر غور کیا گیا ہے، اور شارحین کے کلام پر نظر دوڑانے کی زحمت گوار نہیں کی گئی ہے۔ ہماری نظر میں تو یہ حدیث رقیہ میں اجتہاد کا دروازہ بند کر دینے کی دلیل ہے۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وما یدریک بأنہا رقیۃ، کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا، بعض باتوں میں ہے تمہیں کیسے پتہ چلا، تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ یہ رقیہ ہے۔ آخر جب رقیہ اجتہادی ہے اور جو چاہے آدمی جس چیز سے چاہے رقیہ کر لے، شرط یہی ہے کہ شرک نہ ہو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ میں شرک نہیں پایا جاتا ہے؟ تو کیا قرآن میں شرک پایا جاتا ہے؟ آخر ظاہر سی بات ہے، یہ تو مسلمہ بات ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی شرک نہیں پایا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں شرک کے پائے جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک سورے کو بھی آپ رقیہ کے طور پر نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ رقیہ ایک خاص چیز ہے اور اس کا پتہ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کسی چیز کو کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ رقیہ ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اسی لیے صحابہ گھبرائے ہوئے بھی تھے، انہوں نے جو بکریاں لی تھی ان کو اپنے استعمال میں اسی لیے نہیں لی تھی۔ اگر اس کو حلال جانتے اور جو ہے یہ سمجھتے کہ کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اور علماء نے جو شرط لگائی ہے اس میں بھی توسع کی اجازت بالکل نہیں دی گئی ہے۔ عام طور پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ رقیہ کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات سے ہونا چاہیے، اور بعض لوگوں نے کتاب و سنت سے رقیہ کی قید لگائی ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں پھر سے کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ راقی اور مرقی دونوں اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ رقیہ کیا ہے، ایک سبب ہے، بذات خود اس میں تاثیر نہیں ہوتی، تو عملی طور پر تو راقی اور مرقی دونوں اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ ان کا اعتقاد راقی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدس شفا پر ہے۔ امید ہے کہ ان باتوں پر غور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق کو سمجھنے اور حق کو قبول کرنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد۔